الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آج الحمدللہ ہماری تفسیر کا آغاز سورہ نساء سے ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس کے آغاز میں ایک تمہیدی کلام ہے، اللہ سے ڈرو، اور پھر اللہ کا مختصر سے تعارف ہے، اور سب سے پہلا حکم صلہ رحمی کا ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. صلہ رحمی کرو، جن سے تمہاری رشتہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تعلقات کو استوار کرنا، یہ صلہ رحمی ہے. اور ان سے تعلقات ختم کرنا یہ صلہ رحمی کے منافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جسے یہ پسند ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، تو پھر صلہ رحمی کا اہتمام کرے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رزق میں اضافے کا ایک سبب ہے، عمر میں برکت کا ایک سبب ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جب میں پہلی مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو میں نے آپ کی زبان سے جو سب سے پہلا کلام سنا، آپ فرما رہے تھے، افش السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. تو فرمانے لگے، سب سے پہلے میں نے یہ کلام سنا، لوگوں سلام کو رواج دو، کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو. جب دنیا والے سو رہے ہوں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، یعنی تہجد کا اہتمام کرو. یہ وہ اعمال ہیں کہ ان کے بدولت تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو صلہ رحمی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو رشتوں کو توڑنے والا ہو، رشتوں کو توڑنے والا ہو. تو اسلام اور ایمان کی زندگی تو ایسی تھی کہ کسی بھی رنگ نسل کا ہوتا تو ایمانی اسلامی اخوت اور بھائی چارہ ان کو آپس میں قریب کر دیا کرتی تھی. لیکن آج گھروں سے، خاندانوں سے یہ رشتوں کو جوڑنے والی چیز، یہ اخلاق یہ نکلے ہیں، تو اب اپنے بھی بیگانے ہو گئے، ہو گئے. تو خاص طور پہ تلقین فرمائی صلہ رحمی کی. اور پھر چونکہ اسلام تمام کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اس کا علم مردار ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، ایسے تمام کمزور طبقات کے حقوق کی خاص طور پہ حفاظت کی تلقین کرتا ہے. تو آگے اسی قسم کے طبقات کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے بتایا کہ یتیموں کے مال کو ناحق استعمال مت کرو، ان کا حق یتیموں کو دے دو. اور ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی یتیم بچی ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی یتیم بچی ہوتی، وہ کسی کی کفالت میں آ جاتی، وہ اچھی لگتی تو اسے اپنے نکاح میں لے لیتے، لیکن اسے اس کا مہر، اس کا حق سے محروم رکھتے. تو اس کی تلقین فرمائی کہ اس کا حق دو. نکاح کا مہر عورت کا حق ہے. اور ساتھ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک سے زائد بیویاں رکھنے کا رواج تھا، اور اس کی حد بھی کوئی نہیں تھی، 10 بھی رکھتے، 20 بھی رکھتے. اسلام آیا اور اس کی اصلاح کی کہ تعدد ازواج کی اجازت تو دی، 1 سے 4 کی اجازت تو دی، لیکن ایک قانون بنا دیا مساوات کا، عدل کا، انصاف کا. اور جو اس کا اہتمام نہ کر سکے اسے ایک پر اکتفا کرنا ہوگا. تو یہ ایک پیغام دیا. اور پھر بتایا کہ یہ مال، یتیم کا جو مال ہے،
اگر اس کا ولی اس کو کاروبار کرتا ہے اور اسے اپنے کاروبار میں لگاتا ہے اور وہ خود ولی بھی مجبور ہے، مالی لحاظ سے وہ کمزور ہے، تو بطور معاوضے کے مناسب انداز میں مزدوری لے سکتا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ مال یہ اللہ کی طرف سے زندگی کا ایک سرمایہ ہے، زندگی کا ایک سرمایہ ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ بچوں کو، نابالغوں کو، کم عقلوں کو یہ ان کے سپرد نہیں کرنی۔ اگر وہ یتیم بچہ بالغ ہو گیا، پہلے اس کی سمجھ بوجھ کا امتحان لیا جائے، پھر مال اس کے حوالے کیا جائے۔ اس کے بعد میراث کے حصوں کے بارے میں بتایا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کا بھی اس میں حق ہے، عورتوں کا بھی حق ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کو میراث سے محروم کیا جاتا تھا، بچوں کو محروم کیا جاتا تھا، بلکہ کہا جاتا تھا کہ میراث تو اس کی ہوتی ہے جو جنگ کر سکتا ہو، جس کے ہاتھ میں تلوار چلانے کی طاقت ہو، جو گھوڑوں پہ چڑھ کر دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ تو ان کمزور طبقات کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ تو اسلام نے وراثت جہاں مردوں کی بتائی ہے، وہاں عورتوں کی بھی بتائی ہے، جہاں باپ کی بتائی ہے وہاں ماں کی بھی بتائی ہے، جہاں شوہر کی بتائی ہے وہاں بیوی کی بھی بتائی ہے، اور جہاں بھائی کے بتائے ہیں وہاں بہن کے بھی وراثت کے جسے کہیں کہ حصے مقرر فرمائے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو تو جو طبقات محروم ہوتے ہیں لیکن رشتہ دار ہیں یا غریب ہیں یا مسکین ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے بھی کچھ انہیں بھی دے دینا چاہیے۔ اور پھر سارے حصوں کو مقرر کرنے کے بعد بتایا کہ دیکھو یہ حصے اس ذات نے مقرر کیے ہیں جس کا علم بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اور تلقین فرمائی کہ جس انداز کے حصص مقرر کیے گئے ہیں، یہ حصے اسی انداز میں تم نے تقسیم کرنے ہیں، یہ اللہ کے طے کردہ حصے ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، یہ ایک آیت ہے جو ابتدائی طور پہ زنا، کوئی عورت گندگی کا ارتکاب کرتی ہے اور زنا کا ارتکاب اس سے ہو جاتا ہے، تو ابتدائی طور میں جو اس کے لیے سزا تھی اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن بعد میں پھر اس کی سزا کی وضاحت آ گئی، اور اس کی وضاحت ایک حدیث کے اندر بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الرجم للثیب والجلد بالبکری، کہ شادی شدہ کے حق میں زنا کی حد اس کو سنسار کرنا ہے، مرد ہے یا عورت ہے اس نے زنا کا ارتکاب کیا تو اسے پتھروں سے سنسار کرنا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے کوڑے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ اور پھر قرآن کے اندر سورہ نور کے اندر بھی موجود ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو شریعت میں رجم کے حکم کے لیے قرآن کی آیت، شروع میں رجم کے حکم کے لیے قرآن مجید کی آیت بھی نازل کی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، البتہ اس کا حکم آج بھی باقی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے زنا کی سزا کے متعلق، یہ بالکل ابتدائی آیت ہے، اور بعد میں پھر حدیث کے اندر بھی اور سورہ نور کے اندر بھی اس سزا کی وضاحت آ گئی۔ اور اس کے بعد واللذان یأتیان منکم فآذوہما، اس میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو غیر فطری طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، غیر فطری طریقے سے عورت کے ساتھ یا اپنے ہم مثل کے ساتھ، الرجال بالرجال والنساء بالنساء۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دور ایسا پرفتن ہوگا کہ ہم جنسی کا مرض عام ہو جائے گا، قوم لوط کا یہ مرض عام ہو جائے گا، اس کی سزا کا تذکرہ فرمایا۔ حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر آسمانوں سے لعنت بھیجتے ہیں،
اور پھر ان میں تذکرہ فرمایا ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو قوم لوط کا عمل کرتے ہیں، قوم لوط کے عمل میں وہ مبتلا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمی صبح کے وقت بھی اللہ کے غضب کے تحت ہوتے ہیں اور شام کو بھی ان پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، اور وہ شخص جو چوپائے کے ساتھ غیر فطرتی حرکت کرتا ہے، وہ مرد جو مرد سے قضائے شہوت کرتا ہے، یعنی جو مرد عورتوں کی روپ ڈھانپ لیتا ہے اور جو عورت مردوں کی روپ ڈھال لیتا ہے۔ المتشبہون من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، یعنی وہ اپنی قسمت پہ راضی نہیں اور یہ اپنی قسمت پہ راضی نہیں، یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ ابن عباس فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطرتی حرکت کرتے دیکھ لو، چاہے وہ فاعل ہو چاہے مفعول ہو، دونوں کو مار ڈالو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہشام بن عبد الملک نے اپنے زمانے میں ایسے غیر فطرتی حرکت کرنے والوں کو آگ میں ڈالا تھا، انہیں آگ میں ڈالا تھا اور ان کے لیے سزا عبرتناک رکھی تھی۔ تو واللذان یأتیان منکم فآذوہما، ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو غیر فطرتی طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، اور پھر آگے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ گناہ جو بھی ہوتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، وہ اس کی بنیاد جہالت ہی ہوا کرتی ہے۔ گناہ کی زندگی جہالت کی زندگی ہے، گناہگار جہالت کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جسے اللہ کے علم، اللہ کی قدرت کا علم ہو، اللہ کی معرفت نصیب ہو، وہ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ تو جہالت کی زندگی اور جاہلی ماحول اور جہالت کا دور وہ دور بھی ہوتا ہے جس میں پوری زندگی گناہوں کی زندگی ہے، وہ بھی جہالت کا دور ہے۔ تو بتا دیا کہ جہالت بنیاد ہے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر اسلام توبہ کا تذکرہ فرمایا کہ جو توبہ کر لے گا اور ندامت کے ساتھ اپنی کیے پہ شرمندگی اسی ہوگی، اللہ رب العزت کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ مرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، لیکن زندگی کا لمحہ، زندگی کا یہ سانس کب ختم ہو جائے اور زندگی کی یہ چراغ کب بجھ جائے کوئی پتہ نہیں۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آدمی موت کی تیاری میں ہر وقت رہے، اور وہ کیسے کہ ہر وقت توبہ تائب ہو کر زندگی گزارے، ہر وقت توبہ تائب ہو کے زندگی گزارے۔ یہ آخرت کی تیاری کا بہت آسان راستہ ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت کی تیاری کا اور آخرت کی تیاری کا آسان نسخہ یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے تھوڑی دیر اپنا محاسبہ کر لے، اور اس محاسبے میں جہاں کوتاہی نظر آئے اس پر سچے ندامت کے آنسو بہائے، چاہے آنکھوں سے بہہ جائیں چاہے دل سے بہہ جائیں۔ اور اس انداز سے اگر کرے گا تو کیا ہوگا، یا تو اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی، اور اگر اس کی زندگی میں کوئی گناہ رہ بھی گئے تو ایک دن کے رہیں گے نا، روزانہ اس کا یہ معمول رہا ہے، تو اللہ رب العزت وہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ تو آدمی ہر وقت توبہ طائب ہو کے زندگی گزارے۔ پھر عورتوں پر جو اسلام سے پہلے مظالم تھے، تو ان مظالم کی جسے کہیں کہ اسلام نے اس کا راستہ روکا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ ان کی تمام تفصیل اور تمام جسے کہیں کہ ان تمام رشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری پھوپھی ہے، تمہاری خالہ ہے، اور تمہاری بھائی کی بیٹی ہے اور تمہاری بہن کی بیٹی ہے، اور وہ ماں جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ یہ تمام وہ رشتے جو ہمیشہ کے لیے آدمی پہ حرام ہیں، اور اسی طرح وہ عورت جو کسی کی نکاح کے اندر ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ اور جب بھی تم نکاح کرو تو اس نکاح کا مقصد عفت، پاک دامنی، پاکیزہ زندگی اختیار کرنا ہو، اور جس سے نکاح کیا ہے اسے اس کا حق دو، اور وہ حق
ماہر کی شکل میں ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اسلام تو نام ہی آسانی کا ہے، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور تمہارے لیے سختی اور بوجھ نہیں ڈالتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق بھی کمزور پیدا فرمائی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس میں اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ جس طریقے سے ناحق طریقے سے کسی کی مال کھانے کی اجازت نہیں ہے، ایسا ہی اپنا مال بھی ناحق طریقے سے خرچ کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسراف کی شکل میں، تبذیر کی شکل میں، رسم و رواج کے اندر خرچ کرنا، گناہوں کو فروغ دینے میں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اس نعمت کو استعمال کرنا، ان سب کی مذمت فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے تم نے توبہ کر لی اور اس سے تم بچ گئے اور صغائر تمہاری زندگی میں رہ گئے تو یہ صغائر تمہاری نیکیوں سے معاف، اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر خاص طور پہ گھریلو زندگی کا تذکرہ فرمایا۔ کسی بھی مجموعے کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے گھریلو زندگی میں مرد کو سربراہ بنایا ہے، اس لیے کہ معاشی ذمہ داریاں بھی اسی کے کندھے پر ہیں، نان نفقے کی ذمہ داری بھی اور رہائش اور چھت کی ذمہ داری بھی اللہ نے مرد کے سر پہ اور کندھے پہ ڈالی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرما بردار عورت کا تذکرہ کہ فرما بردار عورت وہ ہوا کرتی ہے جو اپنی شوہر کی بھی اطاعت کرتی ہے اور اللہ کی بھی فرما بردار ہوتی ہے، اور شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عفت اور پاک دامنی اس کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور شوہر کے مال میں اور اس کی اولاد کا بھی خیال رکھتی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے، اور جب تو اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اور جب تم اس سے غائب ہو تو وہ تمہارے مال میں اور اپنی عزت میں، اپنی آبرو میں حفاظت کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک سیرت عورت کی تعریف فرمائی۔ البتہ اگر عورت نافرمان ہے تو اس کا اصلاح تک کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے کہ اگر عورت کی طرف سے کوئی نافرمانی ہو یا اس کا اندیشہ ہو تو پہلا درجہ اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی سے اس کو سمجھاؤ، اور اگر وہ محض سمجھانے سے اسے نہ سمجھ میں آئے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کا بستر اپنے سے علیحدہ کر دو، تاکہ وہ علیحدگی سے شوہر کے ناراضگی کا احساس کر کے اسے اپنے کیے پہ ندامت اور شرمندگی ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے، یہ تو تینوں صورتیں وہ ہیں جو انتہائی درجے کی شرافت کی ہیں، انتہائی درجے کی شرافت کی ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے، لیکن وہ سزا ہر ایک مرد، ایک شریف مرد دوسروں کو وہ سزا دیتا نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر اسے شریفانہ انداز سے اسے سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن یہ معمولی مار کی شکل میں ہے، بدن پہ اس کا اثر نہ ہو، ہڈی نہ ٹوٹے، زخم لگنے کی نوبت نہ آئے، چہرے پہ مارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ شریفانہ سزائیں ہیں، پہلی دونوں سزائیں انتہائی شریفانہ ہیں۔ حضرات انبیاء اور حضرات صلحاء نیک لوگ انہی کی اجازت منقول ہے، اور اسی کی اجازت دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے روایت نقل کی ہے کہ پہلے مردوں کو مطلقاً عورتوں کو مارنے سے منع کر دیا گیا تھا، مگر پھر عورتیں جسے کہیں کہ انتہائی درجے کی جب ان میں کمی آ گئی تو اس کی اجازت ملی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریف آدمی اس کی زندگی میں مارنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو بہرحال عورت اور میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ باہمی اعتماد کی زندگی ہوتی ہے، گھر کا سربراہ اگرچہ مرد ہے لیکن ظاہر ہے اس کی ماتحت رہنے والی کی زندگی اس کی ایک رفیقہ حیات کی طرح ہو۔ وہ اسے سربراہ اس لیے بنایا، کسی بھی نظم و نسق کو چلانے کے لیے کسی کو امیر بنایا جاتا ہے، کسی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، تو زندگی کی اس سفر کے لیے شوہر کو ذمہ داری ڈالی گئی، ورنہ ان کا آپس کا رشتہ اور یہ تعلق اور زندگی کا یہ سفر محبت کے ساتھ ہو، باہمی اعتماد کے ساتھ ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی اور احسان کے ساتھ ہو۔
اسلام نے ایسی زندگی پسند فرمائی ہے۔ اور پھر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے ایک حقوق کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کی وحدانیت، یہ سب سے پہلا حق ہے، حقوق اللہ۔ اور اس کے بعد پھر حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ والدین کا حق ہے، قرابت داروں کا حق ہے، یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ہم نشین کا حق ہے، راہگیر کا حق ہے، غلام اور باندی اور ملازموں کا حق ہے۔ اور فرمایا کہ ان حقوق کے اندر کوتاہی وہی شخص کرتا ہے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جس کے اندر غرور ہوتا ہے۔ اسلام نام ہی حقوق کے تحفظ کا ہے، اسلام نام ہی حقوق کو ادا کرنے کا ہے۔ جس کی زندگی میں حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر پوری اسلامی زندگی کو دو خانوں میں تقسیم کر دیں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور ایک لفظ سے پورے اسلام کی تعبیر کریں تو اسلام نام ہے عدل کا، انصاف کا۔ اللہ کے حق میں بھی انصاف اور عدل سے کام لے، اور مخلوق کے ساتھ بھی عدل اور انصاف سے کام لے۔ تو ان تمام حقوق کی رعایت کرنا یہی اسلامی زندگی ہے، اور اسی کی تلقین ہے اہل ایمان کو۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان حقوق میں کوتاہی وہی کرتا ہے جس کے اندر تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ کے اندر یہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں ایک تدریجی اور ابتدائی حکم تھا کہ نشے کی حالت میں تم نماز کی طرف نہ جاؤ۔ پھر تیمم، جو اس امت پر اللہ کا ایک خاص انعام ہے طہارت حاصل کرنے کا، کہ اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی تک رسائی ممکن نہ ہو تو پھر تیمم کر کے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اس کا تذکرہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے شرک کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی مذمت فرمائی۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑے گناہ شرک ہے، کفر ہے۔ اور شرک کی کئی صورتیں ہیں کہ اللہ کے علم میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے اختیار میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ان سب کی جتنی بھی شرک کی قسمیں ہیں، یہ اس روح زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ساتھ پھر فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی پاکی کا دعویٰ کرے، اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، اور ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کی زندگی گزار رہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس سے آدمی دینی اور ایمانی زندگی سے محروم ہوتا ہے اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کی لعنت انہی لوگوں پر ہے جو نفسانی اپنی شہوت، اپنی نفسانی زندگی پر اپنی زندگی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے۔ پھر یہودیوں کا تذکرہ فرمایا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، اور اس حسد کے اندر وہ اندر ہی اندر جلے جا رہے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس میں امانت کی تاکید ہے کہ امانت کو صحیح طور پہ اسے ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور ذمہ داریوں کو اہل لوگوں کے سپرد کرنا۔ خیانت نفاق کی علامت ہے، خیانت نفاق کی علامت ہے، اور ذمہ داریوں کو صحیح لوگوں کے سپرد کر دینا یہ دیانت کا تقاضا ہے۔ قومی ذمہ داریاں ہوں، کسی ادارے کی ذمہ داریاں ہوں، تو اس میں دیانت سے کام لینا چاہیے اور اہل لوگوں کو منصب پہ بٹھانا چاہیے، اور یہی تقاضا ہے عدل و انصاف کا، اور اسلام اسی کی تلقین کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ نہ اہل لوگوں کے سپرد ذمہ داریاں ڈال دی جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تیری ناراضگی کی علامت؟ فرمایا ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ جب دولت بخیلوں کے ہاتھوں میں چلی جائے اور تمہاری قومی ذمہ داریاں احمقوں اور نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں اور بے موسم بارشیں ہونے لگیں، تو یہ میری ناراضگی کی علامت ہے۔ تو جب زمین پر
دیانت اور امانت زندہ ہوتی ہے تو اللہ رب العزت بھی پھر راضی ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ پھر آگے الم تر الی الذین یزعمون، ایک خاص واقعہ ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا، اور یہودی کی چاہت تھی کہ فیصلہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کرایا جائے۔ جب یہ دونوں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا، تو اسے تسلی نہیں، منافق کو جو نام نہاد مسلمان تھا اسے تسلی نہیں ہوئی، اور اس نے کہا فیصلہ عمر کے پاس لے کے جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کا خیال یہ تھا کہ عمر یہودی کا نام سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ جب یہ فیصلہ لے کر حضرت عمر کے پاس گئے اور یہودی نے کہا دیکھو عمر، فیصلہ کرنے سے پہلے یہ خیال رکھنا تمہارے نبی نے فیصلے کا میرے حق میں کر دیا ہے، فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کے آئے، اور باہر آ کر اس منافق کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ اب منافقین نے بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ایک مسلمان کو عمر نے اس انداز سے مار دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا یہ تو کفر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے اختلافات میں حکم بنانا آپ کی زندگی میں بھی ضروری تھا، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کی تعلیمات کے مطابق آپ کی تعلیمات کو حکم بنانا ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ان آیتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ ہونا، اور یہ رفاقت کسی رنگ، نسل، علاقے کی بنیاد پر نہیں ہے، اطاعت کی بنیاد پر ہے، فرما برداری کی بنیاد پر ہے۔ جو جس قدر اللہ کے رسول کی اطاعت میں آگے ہوگا اتنا ہی کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، اور پھر جہاد کی تلقین فرمائی، اور وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خاص طور پہ جب بستی کے اور علاقے کے کمزور لوگوں کی فریادیں ہیں، اور وہ فریاد کر کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے، تو اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مظلوموں کی مدد اور نصرت کے لیے کھڑے ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مصائب میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بہترین علاج ہے، مصائب کا بہترین علاج دعائیں ہیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا جنگ تو سبھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، لیکن مسلمان جنگ کرتا ہے الہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا دین دنیا میں غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، اور کافر جنگ کرتا ہے مفادات کے لیے، اپنی ذاتی اغراض اور مقاصد کے لیے۔ جنگ سب کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقاصد اور غیروں کے مقاصد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر نماز کا تذکرہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ سبحان اللہ، میدان جنگ ہے اور وہاں بھی نماز کا اہتمام ہے۔ اس کا تذکرہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کا تذکرہ فرمایا کہ پھر جہاد کا تذکرہ فرمایا کہ بعض لوگ میدان جہاد سے اس لیے اعراض کرتے ہیں کہ انہیں موت کا ڈر ہوتا ہے۔ فرمایا موت تو ایسی چیز ہے، تم محفوظ قلعوں کے اندر بھی ہوگے تب بھی موت آ جائے گی، موت تو پھر بھی آ جائے گی۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اگر وہ وقت مقرر میدانوں کے اندر ہے تو وہاں موت آ جائے گی، محفوظ قلعوں کے اندر ہو تو وہاں موت آ جائے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ایسی ہے جیسے کہ اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر قرآن کے تدبر کے بارے میں بتایا کہ قرآن کے اندر تدبر کرو اور قرآن کے اندر غور و فکر کرو، اور یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ قرآن کی تفسیر اور تشریح اس پر کسی فرد کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی جماعت کی اجارہ داری نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہر فن کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، ہر علم کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان شرائط کو پورا کر کے اور ان آداب کے ساتھ اس فن میں آئے گا
تو وہ قابل اعتماد کہلاتا ہے، وہ قابل اعتماد کہلاتا ہے۔ تو اہل علم، قرآن کی خدمت کرنے والے، ایک لمبے عرصے تک دینی علوم سیکھتے اور پڑھتے ہیں اور قرآنی علوم پڑھتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت یہ خدمت ان سے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ قرآن کے اندر تدبر کرو، غور کرو، اس کا تذکرہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کی ترغیب دیں اور تلقین فرمائیں، اور پھر سفارش کے بارے میں احکامات ہیں کہ سفارش کرنا یہ ایک نیکی ہے، البتہ سفارش پہ معاوضہ لینا، رشوت لینا یہ حرام ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو جو ملاقات کے الفاظ دیے، اور یہ الفاظ تمام ادیان میں سب سے بڑھیا الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ مسلمانوں کے ہاں ملاقات کے الفاظ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے افشوا السلام، تم لوگوں میں سلام کو فروغ دو، سلام کو عام کرو۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، منافقین جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور یہ آستین کا سانپ بنے ہوئے تھے، تو مسلمانوں میں اس سلسلے میں مختلف رائے میں اختلاف ہوا کہ آیا ان سے قتال کیا جائے یا ان سے نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا تمہیں اس بات پر اتفاق کرنا چاہیے کہ ان کا تعلق مسلمان قوم سے، ان کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو شخص بھی قتل کے متعلق احکامات دیے کہ جو شخص کسی کو خطا اور غلطی سے قتل کرے گا اس کا جزا کیا ہے، اور اس کے بدلے میں اسے کون سا فدیہ ادا کرنا ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، اور الفاظ ہیں خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اب ہمیشہ رہنا، مسلمان قاتل ہو اور ہمیشہ جہنم میں رہے، تو اس پر علماء نے لکھا کہ اگر اس کا قتل کرنا جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، یہ کفر ہے، اور اس کفر کی وجہ سے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ قومیت کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، اگر کسی فرقے کی بنیاد پر کسی مسلمان کا قتل کرنا حلال سمجھتا ہے تو اس سے کفر لازم آتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ مسلمان کی ظاہری علامات ہی کافی ہیں، اسلام کے لیے اس کی ظاہری علامات ہی کافی ہیں، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے فضائل کا تذکرہ فرمایا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور بیٹھے رہنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر درجہ اور فضیلت عطا فرما رکھا ہے۔ پھر ہجرت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، اس سے بھی اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور دوران ہجرت کسی کی موت آ گئی تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت بہت مہربان ہے۔ اور دوران سفر اگر نماز کی ضرورت نماز کا وقت آتا ہے تو اس کے احکامات بتا دیے کہ سفر کے درمیان پھر قصر پڑھنی ہوگی، اور صرف فرائض، اور وہ فرائض بھی اس پر بھی سے کہیں کہ قصر پہ اکتفا کرنا ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اسی طرح میدان جنگ کے اندر بھی اگر نماز کا وقت ہو گیا اور اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ ایک امام کھڑا ہو، اس کے پیچھے ایک جماعت ہو، وہ ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر دشمن کے سامنے کھڑی ہو جائے، اور دوسری جماعت آ کر امام کے پیچھے آ کے رکعت پڑھ لے، اور یوں امام کے ساتھ دونوں کو ایک ایک رکعت نصیب ہو جائے گی اور فضیلت مل جائے گی امام کی۔ تو یہ میدان جنگ کے اندر بھی نماز کا بھی اہتمام ہے، اور میدان جنگ کے اندر بھی جماعت کا بھی اہتمام ہے۔ اللہ اکبر! کہاں نماز کی یہ اہمیت مسلمانوں کے ہاں تھی، اور کہاں آج مسلمان نماز کے تارک ہیں، جماعت کی اہمیت نکلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ نماز کا طریقہ میدان جنگ کا، اس کا تذکرہ فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، اور جب امن ہو جائے اور اطمینان ہو جائے پھر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھو،
اور اہتمام کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو قرآن اتارا ہے اور اس قرآن کے ذریعے تم لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرو، اور کبھی بھی ایسے شخص، ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک منافق ایک یہودی پر الزام لگاتا ہے، اور حالانکہ وہ خود ہی خیانت کرنے والا تھا اور زبان کا بہت تیز تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یوں لگا جیسے آپ اس کی حمایت میں کھڑے ہونے والے ہیں، تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ یہ شخص خائن ہے اور یہ خود ہی گناہگار ہے اور بہت بڑا مجرم ہے کہ آدمی گناہ بھی کرے اور پھر اس گناہ کی نسبت دوسروں کی طرف کرے۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی کہ وہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر گناہ کی نسبت بھی دوسروں کی طرف کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بتایا کہ اسلام کی تمام تعلیمات کا حاصل یہی ہے کہ دنیا کے اندر عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، اور اسی سے دنیا کے اندر امن ہے، اور یہی چیز امن کی اس دنیا میں ضمانت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر یہ عدل و انصاف قائم کرنا صرف حکمران کی ذمہ داری نہیں، یہ ہر مسلمان کی اور ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے، عدل و انصاف سے کام لے۔ پھر اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان منافقین کی مذمت فرمائی ہے کہ جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں۔ اس آیت کو دیکھیے اور آج اسلامی دنیا کا حال دیکھیے کہ اقوام عالم میں معزز بننے کے لیے اہل دین پر ظلم ہے، اہل دین پر زیادتیاں ہیں، اہل دین کے ساتھ ناانصافیاں ہیں، اور یہ منافق لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اقوام عالم میں انہیں عزت مل جائے گی۔ اللہ رب العزت بتا رہے کہ جو کفار کو دوست بناتے ہیں اور ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں تو انہیں خبر رکھنی، انہیں اس بات کی فکر رکھنا، انہیں اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ عزت کے سارے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، چاہے تو عزت کے نقشوں میں تمہیں اللہ رسوا کر دے اور چاہے ذلت کے نقشوں میں جسے چاہے عزت دے دے، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ پھر وقت نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم، اس میں خاص طور پہ تذکرہ فرمایا کہ ایسی صحبت جس میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جس میں دین کے ساتھ جسے کہیں کہ مذاق کیا جا رہا ہو اور کفریہ گفتگو ہو رہی ہو، تو ہرگز تم ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، اس لیے کہ بری صحبت سے تنہائی بہت بھلی ہے، اور کفر پہ راضی رہنا ایسا ہی ہے جیسے کفر کرنا ہے، گناہ دیکھ کر اس پہ راضی رہنا ایسا ہی ہے جیسے گناہ کرنا ہے۔ ایسی بری مجالس سے بیٹھنے سے اس کی ممانعت آئی اور اس کو ناجائز اور اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بتایا کہ بروں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے رہنا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کی مذمت فرمائی، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو دے کر دھوکہ دے رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ اور منافق کی نشانی کیا ہے کہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے، تو اس کے اندر کاہلی ہے، اس میں سستی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، اے اہل ایمان، تم کفار کو اپنا دوست مت بناؤ، ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست مت بناؤ، اس لیے کہ منافق کل قیامت میں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ البتہ جس شخص نے سچی توبہ کر لی اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اس کا حشر اللہ اہل ایمان کے ساتھ فرمائیں گے اور انہیں اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ اور قانون بتا دیا کہ جس شخص نے ایمان کے بعد شکر کی زندگی گزاری تو وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ جس شخص نے بھی ایمان کے بعد شکر کی زندگی، اس لیے کہ شکر کی حقیقت یہی ہے، شکر کی حقیقت یہی ہے کہ محسن کے انعامات کا تصور کرتے کرتے اس کی محبت میں اضافہ ہو جائے، اور جب کسی کی محبت ہو جاتی ہے تو اس کی فرما برداری آسان ہو جاتی ہے، تو اس کی فرما برداری آسان ہو جاتی ہے۔
تو شکر کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری ہو. فرمایا جو ایسا کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ رب العزت اسے اپنے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے. اور اللہ رب العزت تو بڑے ہی قدردان ہیں اور علم والے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے.